بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الكفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلوات پڑھیے رسول اللہ کی ذات اقدس پر۔ اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت گیر اور آپس میں مہربان ہیں۔ یہ عرض کر دوں کہ کفار پر سخت گیر ہیں، یہ آیت اپنے پس منظر کے ساتھ دیکھی جائے گی۔ کون سے کفار؟ جو تنگ کر رہے ہیں، جو دشمن دین ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک مثلا وہ اس کو کوئی دشمنی نہیں ہے اسلام سے، اس کو پتہ بھی نہیں ہے، اپنے گھر میں رہ رہا ہے، اور آپ جب پہلی دفعہ آمنا سامنا ہو آپ ایسا منہ بنائے کہ میں تو تجھے قتل کر دوں گا، تو یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔ یہ مطلب نہیں ہے۔ ان آیات کے غلط استعمال نے ہمیں کہاں پہنچایا ہے کہ آیات اتری ہیں ان کافروں کے بارے میں کہ جنہوں نے رسول اللہ کو مکہ سے نکالا اور جو ہر طرح کی چال چل رہے تھے اسلام کو شکست دینے کے لیے۔ اس آیت کو میں لے آؤں اور اپنے ہمسائے پہ اپلائی کر دوں اور اسے قتل کر دوں۔ اس طرح آیات کو جب اپنے مقامات سے ہٹا کر بعض لوگ خرابی کرتے تو پھر اسلام کی وہ غلط شکل دنیا کے سامنے جاتی ہے کہ یہ مسلمان ہے کہ جو اپنے ہی بے گناہوں کو ذبح کر دیتے، ان آیات کو اپنوں کے اوپر ہی اپلائی کر دیتے۔ ورنہ خود 28ویں پارے میں سورہ ممتحنہ ہے، وہاں پر اللہ نے بڑا کلیئر فرمایا ہوا ہے، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم۔ اللہ تمہیں ان سے، ان کافروں سے منع نہیں کر رہا کہ تم ان کے ساتھ بھلائی کرو اور اچھا سلوک کرو کہ جنہوں نے تم سے جنگ نہیں کی۔ مکے میں دو قسم کے لوگ تھے، ایک وہ تھے جو قسم خوردہ دشمن تھے اسلام کے اور رسول اللہ کے اور مسلمانوں کے، اور ایک وہ تھے کہ جو بس ان کا اپنا دین تھا لیکن مسلمانوں سے کوئی دشمنی نہیں کی انہوں نے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان سے اللہ تمہیں منع نہیں کرتا، ان تبروہم، تبرو بر سے ہے کہ نیکی کرو ان کے ساتھ اچھے طرح سے۔ جو تم نیکی کرو گے تو یہ اسلام میں آئیں گے نا، کہ پہلے ہی تم ڈنڈا لے کے چڑھائی کر دو۔ ہاں، وہ جو دشمن ہے جو حالت جنگ میں ہے مسلمانوں کے ساتھ، ان کو اگر تم نے اپنے ساتھ ان کے ساتھ تم نے ریلیشن شپ قائم کی تو پھر اللہ تمہیں نہیں چھوڑے گا، پھر تم ظالم ہو۔ لیکن جو دوسرے ہیں جنہوں نے تم سے جنگ نہیں کی، تمہیں گھروں سے نہیں نکالا، مکے میں تمہیں نکالنے میں ملوث نہیں تھے، اور جو تمہیں نکال رہے تھے ان کی پشت پناہی میں ملوث نہیں تھے، ان کے ساتھ اللہ تمہیں منع نہیں کرتا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو تم۔ لہذا یہ نہیں ہے کہ یہاں پر کفار اور پھر جس کو چاہا اس پر کفر کا فتویٰ لگایا اور پھر اس کو قتل کر دیا اور سمجھا کہ میں نے دنیا بھی کما لی آخرت بھی کما لی۔ یہ آیات کو اپنے مقامات سے ہٹا دینا یہ ایک اور بڑی مصیبت ہے کہ جس میں بہت سارے لوگ ملوث ہو جاتے ہیں، اور پھر دنیا کے سامنے وہ اسلام کا ایک بڑا عجیب مسخ شدہ چہرہ وہ جاتا ہے، اور پرائے تو پرائے رہ گئے، اپنی بھی نوجوان نسل جو ہے پھر وہ اسلام سے دور بھاگنا شروع کر دیتی ہے کہ اگر یہ والا اسلام آ گیا تو پتہ نہیں کیا اثر ہوگا ہمارا۔ رسول اللہ والا اسلام وہ درد بھرا، انسانیت پر احسان کا، محبت کا، اپنے منہ سے بھی نوالا نکال کر دوسرے کے منہ میں ڈال دینا۔ یہ کیا ہے؟ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، اپنے منہ کا نوالا خود بھوکے ہیں پھر بھی دوسرے کو۔ یہ اسلام ہے، یہ صرف واہ کرنے کے لیے، ہم نے کوئی نہیں کرنا۔ اپنی جب باری آئے دوسروں کا نوالا بھی چھین لو، یہ اسلام نہیں ہے۔ اور پھر کہو کہ میں قرآن کی تلاوت سے بڑا ثواب ملتا ہے، اس سے میرے گناہ بخشے گئے جو میں نے دوسروں کا بھی مال کھا لیا تھا۔ یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہوتی۔ بہت سارے لوگ ایسے دکان پر حرام خوری کر رہے ہیں لیکن مثلا فرض کرے پہلی صف میں کھڑے ہوئے، کیوں؟ کمپنسیشن ہو رہی ہے وہ جو حرام خوری ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا کلیئر فرماتا ہے، قرآن کی آیت ہے سورۃ البقرہ میں، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض،
تم بعض کتاب کی باتوں پر ایمان لاتے ہو. یہودیوں کی خصلت تھی یہ. اپنی مرضی کی باتیں جو دین میں تھی وہ ہم مانتے ہیں, جو اپنی مرضی کی باتیں نہیں تھی ان کے خلاف چلتے تھے, اپنے مرضی پوری کرتے تھے. اللہ نے فرمایا بعض پر ایمان لاتے ہو, بعض کا کفر کرتے ہو. جو یہ کرے گا اللہ اس کو دنیا میں بھی ذلیل کرے گا اور آخرت میں بھی اس کو شدید ترین عذاب دے گا. مومن وہ ہے جو اللہ کا سارا دین قبول کرے, نہ یہ کہ جو اپنے دنیاوی مفادات سے ٹکراتا ہو وہاں پہ کہے کہ یہ کر لو, بعد میں اللہ سے معافی مانگ لیں اور اسی کو اپنی روٹین بنا لیں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت گیر اور آپس میں مہربان ہیں. یہ آپس میں بھی ذرا دیکھ لیا جائے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ اگر کسی انگریز کو دیکھ لیں تو دل کرتا ہے بچ جائے, اس کے آگے کارپیٹ بن جائے, اتنا پیارا لگتا ہے ان کو. اور اپنا مومن کوئی آ جائے غریب تو ان کی ناک ہی نیچے نہیں آتی اور منہ دوسری طرف ہو جاتا ہے ان کا. یہ رسول اللہ کے ساتھ نہیں ہے, نہ یہاں پر نہ قیامت کے دن. رسول اللہ کے ساتھ وہی ہوں گے جن کے یہ مومنوں کے ساتھ مہربان ہیں. کافروں کے ساتھ ہاتھ ملائے ہوئے, ان کے ساتھ دوستیاں کر کے فخر کرتے ہیں بہت زبردست, ان کے نظریات بھی اپنا لیتے ہیں, حتیٰ کہ اپنوں کو پر بھی تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں جو باہر سے نظریات بے دینی کے سیکھ کے آتے ہیں اور مومنوں کو گھٹیا سمجھتے ہیں. جو ان کے ساتھ ہیں کافروں پر سخت اور آپس میں مہربان ہیں. اور ان کی نشانیاں دیکھیے اللہ نے کیا بیان فرمائی. رسول اللہ کے ساتھ جو جماعت ہے, اے رسول آپ انہیں رکوع میں دیکھتے ہیں اور سجود میں دیکھتے ہیں, یعنی ان کی یہ حالتیں حالت نماز میں ہوتے ہیں. کوئی آپ دیکھتے ہیں کوئی رکوع میں گیا ہوا ہے, کوئی سجدے میں گیا ہوا ہے. وہ اللہ کی طرف سے فضل اور خوشنودی کے طلبگار ہے. سجدوں کے اثرات ان کے چہروں پر سجدوں کے اثرات سے ان کے چہروں پر نشان پڑے ہیں. ان کے یہی اوصاف تورات میں بھی ہیں اور انجیل میں بھی ان کے یہی اوصاف ہیں. جیسے ایک کھیتی جس نے زمین سے اپنی سوئی نکالی. آپ نے دیکھا ہوگا جب فصل لگائی جاتی ہے, یہ گندم وغیرہ کی, چاولوں وغیرہ کی کوئی فصل یا کوئی بھی پودا, وہ بیج کو زمین میں بویا جاتا ہے اور پھر وہ ایک بڑا نرمی سے زمین کو پھاڑ کر اللہ کے حکم سے, اللہ کے قانون کے مطابق وہ زمین سے نکلتا ہے. پھر وہ نکلتا ہے تو بڑا نرم ہوتا ہے, پھر وہ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو مضبوط کرتا ہے اور ایک ہی سے کئی ہو جاتے ہیں. ایک بیج ایک ہوتا ہے, اس سے کئی ہو جاتے ہیں اور پھر وہ تنے مضبوط کرتا ہے. اپنی سوئی نکالی, پھر اسے مضبوط کیا اور موٹی ہو گئی, پھر اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو گئی. یہ مثال اللہ دے رہا ہے کہ رسول اللہ نے جب تحریک شروع کی تو کیا تھا, مظلوم اور بے کس افراد جو تھے عام طور پر وہ رسول اللہ کے ساتھ تھے, اور سارے سردار اور مکے کے بڑے مالدار رسول اللہ کے مخالف تھے. اور رسول اللہ کے ساتھیوں نے کتنی ماریں کھائی ہیں وہ آپ کو معلوم ہے, تاریخ میں آپ پڑھتے رہتے ہیں. شدید گرمی میں اور صحراؤں میں اور تپتی ریت پر بعض کو قتل کر دیا گیا, بعض کو پتہ نہیں کیا کیا اذیتیں دی جاتی تھی. اب اللہ فرما رہا ہے کہ یہ اے رسول آپ کی کھیتی جو ہے اب یہ بڑی ہو گئی. اور دیکھیے قرآن کے الفاظ کیا ہیں کہ وہ نکلی زمین سے, اس نے اپنی سوئی نکالی پہلے تھوڑی سی, اور اس کے بعد پھر وہ مضبوط ہوئی, موٹی ہو گئی, اور پھر اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی. اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی ہے یعنی اب کوئی آرام سے آ کے اسے اکھاڑ نہیں سکتا. اب یہ کافر جو اس کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے تھے کہ یہ فصل اگے, اب یہ اس کو اکھاڑ ہی نہیں سکتے. اور اب جب یہ اس سٹیج پر پہنچ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کھڑی ہو گئی تاکہ کسان کو خوش کرے. وہ کسان کون ہے؟ رسول اللہ. اور یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب وہ لوگ کہ جو کھیتی باڑی کرتے ہیں, جب ان کی فصل اچھی نکل کے کھڑی ہو جاتی ہے اور وہ لہلاتی ہے, ہر سٹیپ پر جب وہ پودے نکل رہے ہوتے ہیں اور وہ صبح صبح آ کے دیکھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ پودے نکل آئے ہیں تو بھی اس کو لذت آتی ہے دل میں. اور پھر جب وہ دیکھتا ہے یہ زیادہ ہو رہے ہیں, فلان ہو رہے ہیں, اور جب وہ بالکل پک کر تیار ہو جاتی ہے تو سب سے زیادہ لذت اس کو ہوتی ہے جس نے اپنے محنت اور اپنا خون پسینہ اس کے اندر ملایا ہوتا ہے. تو یہاں پر قرآن فرما رہا ہے کہ یہ تو آپ کی کھیتی ہے تاکہ کسان کو خوش کرے اور کافروں کا جی جلائے. لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ, تاکہ کافروں کو کھیتی دیکھ دیکھ کے آگ لگے. اور وہ جو مکہ والے تھے وہ رسول اللہ کے ان کو دیکھ کر کے اس کے ساتھ اتنے بندے ہو گئے, ان کو آگ لگتی تھی. ان میں سے جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالح بجا لائے ان سے اللہ نے مغفرت
اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی دقت کو آپ دیکھیے کہ ایسا نہیں ہے کہ اب جو ہے جو مرضی کر دے، جیسے حدیثیں پڑھتے ہیں نا کہ جس نے یہ کر دیا اب جو مرضی کرے وہ جنت میں چلا گیا۔ یہاں پر اتنی تعریف کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ ایمان اور عمل صالح ان میں سے جنہوں نے کیے، یعنی بعد میں مثلا فرض کریں پھر جائیں، اپنے دین سے پھر جائیں، اور بعض افراد کے بارے میں 100% کتب اہل سنت میں بھی ہے کہ وہ انہوں نے بڑی بڑی خرابیاں کی تھی۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ان میں سے جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالح بجا لائے ان سے اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ بخاری صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں حوض کوثر پر ہوں گا اور ایک جماعت کو وہاں سے گزارا جائے گا، ان کو دیکھ کر میں کہوں گا اصحابی اصحابی، میرے صحابہ میرے صحابہ، اور خدا کی طرف سے کہا جائے گا کہ یہ تیرے اصحاب نہیں ہیں، انہوں نے تیرے بعد تجھے نہیں معلوم انہوں نے تیرے بعد کیسے باتوں میں رد و بدل کر دیا تھا، انہوں نے کیا تبدیلی کر دی تھی۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا قاعدہ قانون ہے، جب رسول اللہ فرماتے ہیں اگر میں بھی معصیت کروں تو میں بھی عذاب عظیم سے ڈرتا ہوں، تو باقی کسی کی تو مجال ہی نہیں ہے، باقی خدا فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی وعدہ بہت کیا ہے جنہوں نے رسول اللہ کا ساتھ دیا کہ جو تمہاری پچھلی غلطیاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو، یہ جو تم نے مشکل اوقات میں رسول اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑا اور دین اسلام کی سربلندی کا باعث بنے ہو، خدا تمہارے بہت سارے گناہوں کو معاف بھی کر دے گا۔ یہاں پر سورۃ الفتح اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے تمام ہوتی ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔